پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پہ لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ جہاں لوگ غفلتوں میں گھرے ہوں وہاں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور تربیت کرنے والے کے اندر کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ صاد کی آیت نمبر 62 سے 70 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار۔ اور پھر خود بھی کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم جن لوگوں کو دنیا میں شریر شمار کرتے تھے ہم ان کو یہاں دوزخ میں نہیں دیکھتے؟ کیا ہم ان سے ناحق مسخرہ پن کرتے تھے یا ان کی طرف سے ہماری آنکھیں پلٹ گئی ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ جہنمیوں کا باہم جھگڑنا یہ بالکل یقینی ٹھیک ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان تینوں آیتوں کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نکات۔ معتبر روایتوں میں آیا ہے کہ شیعوں کے ایک گروہ نے اہل بیت علیہم السلام کے پاس شکایت کی کہ کچھ لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں اور ہمیں کفار و مشرکین سے بدتر سمجھتے ہیں۔ امام نے قسم کھائی کہ ہم تمہاری شفاعت کریں گے اور وہ لوگ جہنم میں تمہیں ڈھونڈیں گے، اور اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ۔ تفسیر اطیب البیان، تفسیر نور الثقلین، تفسیر کنز الدقائق۔ مجرموں کے جھگڑے کی ایک جھلک۔ قیامت میں ہر انسان اپنے جرم کا شریک ڈھونڈے گا تاکہ اپنا گناہ اس کی گردن پر ڈال سکے۔ بعض کہیں گے سماج نے ہمیں گمراہ کر دیا، لولا انتم لکنا مؤمنین۔ بعض کہیں گے برے دوست نے ہمیں گمراہ کر دیا، لقد اضلنی عن الذکر۔ بعض کہیں گے شریک نے ہمیں گمراہ کر دیا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ بعض کہیں گے فاسد بزرگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا۔ بعض کہیں گے شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پیغام نمبر 1، بعض ایسے لوگ جن کی دنیا میں برا سمجھنے کی وجہ سے توہین کی جاتی تھی وہ جنت میں جائیں گے۔ نمبر 2، جہنم میں لوگوں کے پاس ہوش و حواس بھی ہوگا اور ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی۔ نمبر 3، جلدی فیصلہ نہ کریں، جو لوگ ظاہر میں آج بہت پست ہیں شاید وہ قیامت میں بلند مقام کے مالک ہوں گے۔ نمبر 4، قیامت اقرار کا دن ہے۔ نمبر 5، جنت والے خوشی کی محفل میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے لیکن جہنم والے ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہوں گے۔ متکئین فیہا ان ذالک لحق تخاصم اہل النار۔ اب آئیے سورہ صاد کی آیت نمبر 65 سے 70 تک کی تلاوت کو بھی ان کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔
رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. اے رسول تم کہہ دو کہ میں تو بس عذاب خدا سے ڈرانے والا ہوں اور یکتا قہار خدا کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں. سارے آسمان اور زمین کا اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں سب کا پروردگار غالب بڑا بخشنے والا ہے. اے رسول تم کہہ دو کہ یہ قیامت ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس سے تم لوگ خامخواہ منہ پھیرتے ہو. عالم بالا کے رہنے والے فرشتے جب باہم بحث کرتے تھے اس کی مجھے بھی خبر نہ تھی. میرے پاس تو بس وحی کی گئی ہے کہ میں خدا کے عذاب سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں. بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئین آیتوں کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں. نکات. قہار سے مراد ایسی غالب قدرت ہے جس کے سامنے تمام قدرتیں مغلوب اور تابع ہیں. روایتوں میں ملتا ہے کہ نبأ عظیم حضرت علی علیہ السلام ہیں اور خود مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے انا النبأ العظیم. کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 30. اسی طرح دعائے ندبہ میں امام مہدی علیہ السلام سے خطاب کر کے بھی ہم کہتے ہیں یبن النبأ العظیم. یہی معنی مناسب ہے کیونکہ جو ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ ہوا جو کہ انسانوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے چیزوں کے لیے نہیں. ملائے اعلیٰ سے مراد وہی افق اعلیٰ ہے جو سورہ نجم میں ہم پڑھتے ہیں ہوا بالافق الاعلیٰ. اور معراج پر لے جانے کا مقصد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علمی سطح کو اوپر لے جانا تھا. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. لہذا اس بنیاد پر ہو سکتا ہے مذکورہ آیتوں میں مندرجہ ذیل مطالب بیان ہوئے ہوں. اے رسول لوگوں سے کہہ دو علی ابن ابی طالب علیہ السلام عظیم خبر ہیں اور تم میں سے کچھ لوگ ان سے دوری کرتے ہو اور دوسروں کی طرف جاتے ہو. میں عالم بالا کے بارے میں نہیں جانتا تھا جب لوگ امام علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں جھگڑا اور بحث کر رہے تھے، لیکن معراج کے سفر میں علی علیہ السلام کی امامت پیش کی گئی اور ثابت کی گئی. اور یہ نہ سوچنا کہ علی کی امامت کا نظریہ میرا شخصی ہے بلکہ جو کچھ ہے اللہ کی وحی ہے. البتہ روایتوں کی مدد اور تفسیر اطیب البیان کی رہنمائی سے یہ معنی سمجھ میں آتا ہے، لیکن دوسری تفسیروں نے اس آیت کو آنے والی آیتوں کا مقدمہ جانا ہے جن میں آدم کی پیدائش کی بات ہوئی ہے. نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آیتیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا. پیغام نمبر 1. نبی کی ذمہ داری اور اس کے مقام کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے. نمبر 2. جس جگہ ہر ایک کو غفلت نے گھیر رکھا ہو وہاں لوگوں کو ڈرانے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. نمبر 3. انسان کو خطروں اور مصیبتوں کا سامنا ہے اور انسان انبیاء کے ڈرانے کے ذریعے ان خطروں اور مصیبتوں سے نجات پا سکتا ہے. نمبر 4. تربیت میں ڈرانے اور خبردار کرنے کا کردار خوشخبری اور بشارت دینے سے زیادہ ہوتا ہے. نمبر 5. ڈرانے کا اثر اس وقت ہوتا ہے جب اس کا سرچشمہ قدرت ہو. نمبر 6. اقتدار وحدت کے سائے میں ملتا ہے. الواحد القہار. قرآن مجید میں 6 مرتبہ قہار کا لفظ آیا ہے اور ہر بار اس لفظ کے ساتھ واحد کا لفظ بھی آیا ہے. نمبر 7. ساری دنیا ایک ہی انتظامیہ اور مرضی کے تحت ہے. نمبر 8. اللہ پوری دنیا کی پرورش کرتا ہے اور ہر ایک کو کمال کی طرف لے جاتا ہے.
نمبر 9، تربیت کرنے والے کے پاس قدرت بھی ہونی چاہیے اور رحمت بھی۔ نمبر 10، لوگوں کا قبول کرنا یا انکار کرنا کسی چیز کے حق یا باطل ہونے کی علامت نہیں ہوتا۔ نمبر 11، لوگوں کو تبلیغ اور ہدایت کرنے کے لیے واضح اور بلا شبہ طریقوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پہ لے جانے کا مقصد ان کی علمی سطح کو اوپر لے جانا تھا۔ جس جگہ ہر ایک غفلت میں گھرا ہوا ہو وہاں لوگوں کو ڈرانے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور تربیت کرنے والے کے اندر قدرت بھی ہونا چاہیے اور رحمت بھی ہونا چاہیے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔